کورونا سے مزید 3 افراد جاں بحق 24 گھنٹے کے دوران 707 نئے کیسز رپورٹ کورونا وائرس سے اموات کی مجموعی تعداد 6739 ہو گئی۔ بیرونی دباؤ سے افغانستان کے عوام پر رائے مسلط نہیں ہو سکتی، وزیر اعظم کہتے ہیں افغانستان میں انتشار کے باعث سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوا۔ انسان ماضی سے سیکھتا ہے، رہتا نہیں، ہمیں ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے۔ گستاخانہ خاکوں کا معاملہ مسلمانوں کی دل آزاری، فرانسیسی سفیر دفتر خارجہ طلب۔ وزیر اعظم کی فرانسیسی صدر کے اسلام مخالف بیانات کی مذمت، شاہ محمود قریشی کہتے ہیں دل آزاری کا حق کسی کو نہیں۔ حزب اختلاف کے استعفے آئے تو جماعت اسلامی بھی استعفے دے دے گی، سراج الحق کہتے ہیں ملکی مسائل کا حل صرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ میں پنہاں ہے۔ جعلی لیڈر آج مسیحائی کے دعوے دار بن رہے ہیں، شہباز گل کہتے ہیں عمران خان نے عوام کو ان کے حق کے لیے لڑنا سکھایا، تمام عوامی حقوق جن پر آپ طعنے کس رہی ہیں عوام کو ملیں گے۔ نیو انڈیا بیانیے کی آڑ میں بھارت کی پاکستان اور چین کو دھمکی، بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول کا کہنا ہے بھارت سیکیورٹی کے لیے خطرہ بننے والوں سے اپنی سرزمین پر بھی لڑے گا۔ آسٹریلیا میں جنونی شخص کا مسجد پر حملہ، مسجد ترکی کی مذہبی امور کی زیر انتظام تھی، جنونی شخص اسلام مخالف نعرے بھی لگاتا رہا۔